सजदाए तिलावत के मुताल्लिक़ जो शरई हुक्म है वो इंशाअल्लाह बयान करते हैं और उसका मुज़ाकरा करते हैं। ये चूँकि हर बंदे की ज़रूरत है, हर नमाजी की ज़रूरत है, बल्कि गैर नमाजी की भी ज़रूरत है, इसलिए इस मसले को ज़रा अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और फिर अपने घरों में मस्तूरात को भी बतलाना और समझाना चाहिए। कुरान मजीद के अंदर 14 आयतें, 14 जगहें ऐसी हैं जिनके पढ़ने या सुनने से तिलावत का सजदा वाजिब हो जाता है। और फिर अजीब बात यह है, शरीयत का मसला है कि जहालत का उज़्र मोतबर नहीं है। ये एक मुस्तकिल उसूल है दीन का। क़यामत में बंदा जाके कहे या अल्लाह मुझे तो इस चीज़ का पता नहीं था इसलिए मैं ये करता रहा, तो ये उज़्र नहीं सुना जाएगा, याद रख लो। इसलिए दीन का इल्म हासिल करना हम पर फ़र्ज़ है। क़यामत में ये कहना कि मुझे पता नहीं था इसलिए मैं ये नेकी नहीं कर सका या ये गुनाह नहीं छोड़ सका, ये उज़्र शरीयत में मोतबर नहीं है, ना दुनिया में ना आखिरत में। ये मुस्तकिल एक मसला है। अब कोई जो तिलावत का सजदा है, यहाँ मैं तिलावत कर रहा हूँ, कोई बंदा तिलावत कर रहा है, उसने सजदे वाली आयत तिलावत की है और जहाँ तक आवाज़ जा रही है वहाँ तक जिस बंदे के कान में आवाज़ पड़ी, चाहे उसको पता है कि इसने सजदे वाली आयत पढ़ी या उसको पता नहीं है कि इसने सजदे वाली आयत पढ़ी, मगर उसके कान में कुरान मजीद के उस हिस्से की आवाज़ पड़ गई है, तो सजदा उस पर वाजिब हो गया है। अब उसको तो पता ही नहीं है कि मैंने वो आयत सुनी है जिस पर सजदा करना चाहिए था। बसा औक़ात लोग स्पीकर में ऊंची तिलावत करते हैं। पहले ज़माने में ज़्यादा रिवाज था, आजकल काम शबीने पढ़ा करते थे, स्पीकरों में पूरे गांव में आवाज़ जाती थी। अब वो 14 के 14 आयतें सजदा पढ़ी गई हैं और लोगों ने सुनी हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, वो सजदा नहीं किया। तो जितने मर्दों ने सुना, जितनी औरतों ने सुना, वो सब बेचारे एक वाजिब के तर्क के गुनहगार हो गए। और फिर ये ऐसा वाजिब है कि मरने से पहले कभी भी अदा किया जा सकता है। अगर मरने तक अदा न किया तो फिर बंदा आखिरत में माखूज़ होगा। तो गोया कुरान मजीद के अंदर 14 आयतें, 14 जगहें ऐसी हैं जिनके पढ़ने से या जिनके सुनने से, इन दोनों में से कोई एक काम हो जाए, चाहे पढ़ने सुनने वाले को वहाँ सजदे के हुक्म का पता हो या पता न हो, दोनों सूरतों में सजदा वाजिब हो जाता है। अब ज़ाहिर है बंदा जब आयत सजदा पढ़ेगा या सुनेगा तो दो हाल से खाली नहीं होगा, या तो हालत नमाज में होगा या हालत नमाज में नहीं होगा। अगर हालत नमाज में है और उसमें वो सजदा सुना या पढ़ा है तो अब इसका सजदा नमाज में किया तो किया, अगर नमाज में नहीं कर सका तो फिर नमाज के बाद उसकी कज़ा नहीं है। फिर नमाज वाला सजदा नमाज के अलावा में अदा नहीं हो सकता। अब उस पर इस्तिग़फ़ार है, अब उस पर माज़रत है अल्लाह से कि मैं सजदा नहीं कर सका। वैसे नमाज की हालत में जो सजदा वाजिब होता है वो सजदा नमाज में हो ही जाता है। मसलन अभी हम तरावियाँ पढ़ते हैं तो तरावियों में अक्सर आइम्मा बता देते हैं कि भी फ़लाँ रकात में सजदा तिलावत होगा, और अगर ना भी बताएं तो बहरहाल सजदा जब पढ़ा जाता है तो अमूमन सजदा करते हैं। अगर अलग सजदा ना भी करें तो उसके बाद जब रकू करते हैं और रकू के बाद जब सजदा करते हैं नमाज का, तो उसमें ख़ुद ब खुद वो तिलावत का सजदा भी हो जाता है। अगर बंदा अकेला नमाज पढ़ रहा हो और उसमें आयत सजदा को तिलावत करे तो फिर रकू में भी नियत कर सकता है सजदा तिलावत की। रकू में तब होगा जब नियत करेगा तो, लेकिन बाद में जो सजदा आएगा नमाज वाला उसमें तिलावत का सजदा बिला नियत खुद ब खुद हो जाता है। इसलिए नमाज के अंदर जो सजदा होगा वो तो नमाज के अंदर ही हो जाएगा, उसको बाद में अलग करने की ज़रूरत नहीं है।
لیکن جو نماز کے علاوہ سجدہ تلاوت واجب ہوا ہے تو اس سجدے کو پھر نماز کے علاوہ کرنا ضروری ہے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ تو بڑا آسان ہے کہ آپ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، جب آپ نے آیت سجدہ پڑھی ہے یا سنی ہے، اگر اسی وقت چاہتے ہیں تو فوری طور پر آپ اللہ اکبر کہیں اور سجدے میں چلے جائیں، بشرطے کہ آپ میں وہ تمام شرائط موجود ہوں جو نماز شروع کرتے وقت 7 شرطیں بیان کی گئی تھیں۔ جسم کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، اس جگہ کا پاک ہونا اور قبلے کی طرف منہ ہونا، سطر کا چھپا ہوا ہونا، یہ جو شرطیں تھیں ان میں سوا اس کے کہ نماز کا وقت جو شرط تھی وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، باقی تمام شرطوں کا لحاظ سجدہ تلاوت میں بھی رکھا جائے گا۔ تو آپ اللہ اکبر کہیں، کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، سجدے میں چلے جائیں اور 3 دفعہ تسبیحات پڑھیں، اگر نہ بھی پڑھیں گے تو سجدہ پھر بھی ہو جائے گا، تسبیحات پڑھیں پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں، بس آپ کا سجدہ ہو گیا۔ نہ اس کے لیے نیت کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور نہ اس کے لیے آخر میں سلام پھیرنے کی ضرورت ہے، سجدہ تلاوت ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ سجدہ تلاوت جو ہے، اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں یا حافظ قرآن ہے، ایک جگہ پر بیٹھ کر بہت دفعہ بار بار سپارے کو، اس آیت کو پڑھتے سنتے رہتے ہیں، تو بار بار اگر ایک ہی مجلس میں ایک ہی آیت سجدہ کو پڑھا جائے، چاہے جتنی مرتبہ بھی پڑھا جائے، تو آخر میں ایک ہی سجدہ کافی ہے۔ آیت بھی ایک ہو اور مجلس بھی ایک ہو، اگر آیت بدلے گی تب بھی سجدہ دوسرا کرنا پڑے گا، اگر تیسری آیت آئے گی تیسرا کرنا پڑے گا، اگر آیت تو نہیں بدلی لیکن مجلس بدلی ہے، پہلے یہاں بیٹھ کے سپارہ پڑھا وہی آیت سجدہ پڑھی، پھر یہاں سے اٹھ کے وہاں بیٹھ کے پھر پڑھا، تو اب 2 سجدے کرنے پڑیں گے۔ مجلس بدلے گی تب بھی سجدہ بدلے گا، اور اگر آیت بدلے گی تب بھی سجدہ بدلے گا، اور اگر ایک ہی آیت میں ایک ہی مجلس میں ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتا رہا تو پھر ایک ہی سجدہ کافی ہوگا۔ یہ سجدہ جو تلاوت کا کیا جاتا ہے قرآن مجید میں، اس کا کرنا قرین قیاس ہے۔ عام طور پر جو 14 جگہ میں نے بتائی ہیں جہاں سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے، ان میں یا تو وہ جگہ ہیں جہاں سجدہ کرنے والوں پر اللہ کی رحمت اور انعام کا تذکرہ ہے، تو ہم فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں تاکہ اس رحمت اور انعام کے ہم بھی حقدار بن جائیں، اور یا پھر سجدہ نہ کرنے والوں پر عذاب کا تذکرہ ہے، سجدہ نہ کرنے والوں پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ہم فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں تاکہ کہیں ہم سجدہ نہ کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائیں اور عذاب کا شکار نہ ہو جائیں، اس وجہ سے ہم فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ سجدہ تلاوت جیسے میں نے عرض کیا پھر فور واجب نہیں ہوتا، اگر اس وقت آپ نہیں کر سکے تو مرنے تک بھی کبھی بھی کر سکتے ہیں، معاف نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کر لیا تو آپ کا ادا ہو جائے گا، اگر نہ کیا اور مر گئے تو پھر مواخذے کا خطرہ ہے، پھر پکڑ کا خطرہ ہے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے، اگلے دن بھی ایک مسجد میں ایسے ہوا، مجھے بعد میں فون کیا ساتھیوں نے کہ امام صاحب نے بتایا بھی نہیں کہ آیت سجدہ آنے والی ہے، اور اس موقع پر سجدہ بھی نہیں کیا اور اس آیت پر رکوع بھی نہیں کیا، اس سے 4-5 آیتیں آگے تلاوت کر گیا، پھر جا کے روٹین کے مطابق رکوع کیا۔ اب جس وقت 2 گانا 2 نفلیں 2 تراویحیں پوری ہو گئیں تو اب کوئی جو حافظ تھا، سامع تھا، اس نے توجہ دلائی کہ آپ نے تو سجدہ نہیں کیا اور سارے مقتدیوں نے نہیں کیا، اور آپ نے بتلایا بھی نہیں ہے، آپ نے اس آیت پر رکوع بھی نہیں کیا ہے۔ تو میں نے ابھی عرض کیا آپ کو مسئلہ کہ اگر ایسا ہو جائے تو اب چونکہ نماز کے اندر یہ سارے مقتدی امام نماز کے اندر تھے تو ان کا سجدہ نماز کے اندر ہی ہو گیا ہے، چاہے وہ رکوع میں نیت سے ہوا، چاہے وہ بعد میں سجدے سے ہوا، اس کے بعد اس کے لیے الگ سجدے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بسا اوقات بندے غلطی کرتے ہیں، وہاں ان بیچاروں نے پوری 2 رکعتیں دوبارہ پڑھی ہیں اور تلاوت بھی ساری جو کی تھی 2 رکعتوں میں دوبارہ کی ہے، حالانکہ یہ ان کی غلطی تھی، اور ان کے قول کے مطابق ہم نے کسی سے فتویٰ بھی پوچھا اسی وقت فون کر کے فوراً، اور یہاں پاکستان میں اللہ کی رحمت ہے، ہر بندہ تو مولوی ہے، مفتی ہے، جو جس کے جی میں آتا ہے کہہ دیتا ہے۔ تو بہرحال سجدے کی ضرورت اس کی پھر نہیں ہوتی، اور نہ اس نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت تھی، وہ نماز آپ کی ٹھیک ہو گئی، اور سجدہ بھی نماز کے سجدے کے اندر
ہو جاتا ہے۔ یہ سجدہ تلاوت کا مسئلہ تھا۔ مزید اگر اس بارے میں کسی نے کوئی بات پوچھنی کرنی ہو تو مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے اور پوچھنا چاہیے۔ اس پر ہمیں 100 رکعت نماز نفل کا ثواب ملتا ہے۔ کل انشاءاللہ سجدہ سہو جو ہے جس میں نماز میں بھول ہو جاتی ہے تو پھر بندہ سجدہ کرتا ہے، تو کل انشاءاللہ اس کے متعلق چند باتیں عرض کی جائیں۔